بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو البختری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہم عمرہ ادا کرنے کے لیے نکلے، پھر جب ہم بطن نخلا مقام پر اترے تو ہم نے چاند دیکھا۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ یہ 3 راتوں کا ہے، اور کچھ نے کہا کہ یہ دوسری رات کا چاند ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے تو ہم نے عرض کی، ہم نے چاند دیکھا۔ تو کچھ لوگوں نے کہا یہ تیسری رات کا چاند ہے، اور کچھ نے کہا کہ یہ دوسری رات کا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا، تم نے اسے کس رات کو دیکھا تھا؟ ہم نے جواب دیا، اس رات کو دیکھا تھا۔ تو انہوں نے فرمایا، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے چاند کو دیکھنے کے لیے اسے بڑا کر دیا ہے، وہ اسی رات کا ہے جس رات تم نے اسے دیکھا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر چڑھے تو فرمایا، آمین آمین آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ کام پہلے نہیں کیا کرتے تھے، آج کیا بات ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ اس شخص کی ناک خاک آلود کرے، یا وہ رحمت سے دور ہوا جو رمضان کے آنے کے باوجود بخشش و مغفرت حاصل کرنے سے محروم رہا۔ تو میں نے کہا، آمین۔ پھر اس نے کہا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، یا وہ رحمت الہی سے دور ہو جائے جس نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو پایا، پھر ان کی خدمت نہ کرنے سے خود کو جنت میں داخل نہ کرا سکے۔ تو میں نے کہا، آمین۔ پھر اس نے دعا کی، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، یا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو، اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ تو میں نے کہا، آمین۔ حضرت سماک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس دن آیا جس دن رمضان کے شروع ہو جانے کے بارے میں شک کیا جا رہا تھا۔ جب کہ وہ کھانا کھا رہے تھے تو انہوں نے کہا، قریب ہو جاؤ اور کھانا کھاؤ۔ تو میں نے عرض کی، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے فرمایا، اللہ کی قسم تم ضرور قریب ہوں گے اور کھاؤ گے۔ میں نے کہا، آپ مجھے اس بارے میں بیان فرمائیں۔ انہوں نے فرمایا، ہمیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم روزہ رکھ کر رمضان کا استقبال مت کرو، چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو۔ پھر ایک چاند دیکھنے اور تمہارے درمیان بادل یا دھند غبار حائل ہو جائے تو شعبان کی گنتی 30 دن پوری کر لو۔ حضرت صلاح بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، تو ان کے پاس ایک بھنی ہوئی بکری لائی گئی، تو انہوں نے فرمایا، کھاؤ۔ تو کچھ لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ اس نے کہا، میں روزے سے ہوں۔ تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس شخص نے شک والے دن کا روزہ رکھا تو اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی۔